نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تعالى في مقام آخر ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کریمہ کا تعلق قرآن مجید کی ان آیات سے ہے جس میں رمضان المبارک کا ذکر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لینے کا حکم ہے کہ جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، وہ تمہیں لینا ہوگا، اور جس بات سے منع کرے وہ تمہیں منع کر کے رکھنا ہوگا، متقی بننا ہوگا، پرہیزگاری کرنی ہوگی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن اتارا، تو اس کے 4 مشن جگہ جگہ پہ قرآن میں آئے ہیں کہ تلاوت کلام وہ پڑھ کے تمہیں سنائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسرا اس کی تعلیمات دے گا کہ اس کو کیسے کیسے سمجھنا ہے، تیسرا تمہارے نفوس کا تزکیہ کرے گا، اور چوتھا حکمت و دانائی کی باتیں وہ بتائے گا، وہ اپنے پلو میں باندھ لینی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک دن تشریف لائے اور آپ اپنے ممبر کے زینوں پہ پیر رکھ رہے تھے، تو ایک پہ پیر رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پہ بیٹھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں فرمایا آمین۔ صحابہ بعد میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آج آپ نے ممبر پر بیٹھتے ہوئے چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جبرائیل آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو رمضان مبارک پائے اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہو تو جو وہ جائے جہنم میں، تو میں نے کہا آمین، اور وہ بوڑھے والدین کو دونوں کو یا ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے تو اس نے کہا جائے جہنم میں، تو میں نے کہا آمین، اور تیسرے پہ اس نے کہا کہ نبی کریم کا نام محمد مصطفیٰ کا آئے اور وہ درود و سلام نہ پڑھے، وہ بخیل ہو اور وہ بدبخت ہو تو وہ جائے جہنم میں، تو آپ نبی کریم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ یہ 3 باتیں یہاں پر ہیں، یہ کہ رمضان المبارک پائے اور مغفرت نہ لے سکے، اور وہ درجے یہاں پر ہوں کہ نفل درجوں فرضوں کے برابر ہو، فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر جا رہے ہوں، اور پھر بھی اس کو چانس مل رہا ہو اور وہ سستی کرے اور روزے نہ رکھے۔ بیمار ہو تو الگ بات ہے، سفر پہ ہو تو الگ بات ہے، اس کے لیے کچھ رعایت کر دی گئی ہے، اور وہ مستقل کو بوڑھا ہو بیمار ہو تو اس کے لیے اس کا فدیہ دینا پڑتا ہے، اور وہ اگر عرصے تک تھوڑے سے ٹائم میں بیمار ہو تو وہ قضا کرے گا، اور اس کے لیے اس کو حوصلہ دلایا گیا ہے کہ تمہیں چنتا ضرور ہونا چاہیے کہ اس چنتے کی بنیاد پر تم جب بھی بعد میں روزے رکھو تو ثواب اسی رمضان مبارک جتنا ہی ملے گا، یہ حوصلہ رکھو۔ تو اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اس کی راتیں قرآن کی تلاوت سنو، اور دن جو ہیں وہ اس میں اللہ پاک کے لیے رضا کے کاموں میں اور محنت میں اور نیکی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس میں شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ نیکیاں لکھنے پہ لگے رہتے ہیں، اور اس میں بندہ جو ہے اللہ کی رضا ڈھونڈتا رہتا ہے، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک ماحول بتایا جا رہا ہے، اور ایک سما بنا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی رحمت کی تلاش میں فکر رہے۔ اگر بندہ نیکی نہیں کرتا اور سو بھی جاتا ہے تو اس کی برکت کی اس کو نیکی اس کی لکھی جاتی ہے۔ تو جس میں دوسری حدیث میں تشریح یوں ہے کہ نبی کریم نے ایک دفعہ فرمایا تھا راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، قال آپ نے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، کہ وہ جس نے والدین کو بڑھاپے میں پایا، ایک کو یا دونوں کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں لے سکا تو وہ خوار ہو گیا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں محبت کی ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس کو مبرور حج، ایک مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ جتنی بار دیکھو، جتنی بار دیکھو اتنی بار تمہیں حج کا ثواب ملے گا، اور حج مبرور حج کا ثواب کیا ہے؟ جنت کے سوا اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی بہت بڑی خوشخبری نبی کریم نے فرمائی ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ان کے سامنے اف کا کلمہ بھی نہ ہو، محبت کے لیے بادو پھیلا دو۔ اور تیسری بات اس حدیث کے مطابق یہ ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ جب میرا نام آئے تو وہ درود و سلام پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ تحیات میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، سلام تو ہم کو معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یصلون علی النبی، تو ہم کیسے آپ پر درود و سلام پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد، قولوا اللہم بارک علی محمد، وہ درود جو جس میں اللہم صلی علی ہو،
تو آپ نے فرمایا اس درود شریف کو پڑھو جس میں کہ اللہم صلی علی، اللہ سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ اے خدا اس کو ہمارے نبی پر یہ والا درود جو نبی کریم نے بتایا ہے وہ پڑھو، اور اس کا کم سے کم 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اس لیے مصیبتیں اور ہر دعا سے پہلے اور دعا کے بعد وہ کہتے ہیں اگر پڑھو تو یہ درود تو رد ہوتا ہی نہیں ہے، تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم درود ابراہیم جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سب سے زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ اور ایک شیخ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک درود پڑھا تھا، اور وہ درود بھی کمال کا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین کما تحب و ترضی عدد ما تحب و ترضی۔ اس میں یہ دیکھیں کہ کمال یہ ہے کہ اتنا اچھا درود بھیج اے خدا جتنا تم کو اچھا لگتا ہو وہ والا بھیجو، اور کتنی بار بھیجنا ہے جتنی بار اے خدا تم کو اچھا لگتا ہو۔ یہاں کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں اینڈ لیس ہیں۔ یہ کمال کا درود شریف ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ ہر مسلمان ہمارا جتنا روزے والے ہیں وہ ہر نماز کے بعد 2 منٹ بیٹھ کر اس درود شریف کو 10 بار پڑھ لیں تو پھر کمال ہی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نیکی کی باتوں کو فارورڈ کریں، اس میں پورا انشاءاللہ حصہ لے کہ نبی کریم نے فرمایا تھا الداعی الخیر الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بات کو آگے پہنچانے والا ایسے ہی ایک گویا اس نے خود نیکی کی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔